اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 سبجیکٹ اسلامیات۔ آج ہم نیو چیپٹر کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، پیج نمبر 37۔ رواداری کا کیا مطلب ہے؟ رواداری کا مطلب ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا اور سب کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رواداری کا مطلب ہے دوسروں کا خیال رکھنا اور سب کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آنا، یعنی ہر کسی کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ٹھیس مطلب تکلیف۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دوسروں کی ناگوار باتیں برداشت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک موقع پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ قحط کے معنی ہیں خشک سالی یا بارش کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، ان دنوں مکہ کے سردار ابو سفیان تھے اور وہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے کہنے پر بارش کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں خوب بارش برسی اور مکہ کی پیاسی زمین سیراب ہو گئی۔ سیراب مطلب پانی جمع ہو جانا، یعنی کہ پانی کا زیادہ ہو جانا۔ ایک موقع پر نجران کے علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ عیسائی مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، پیج نمبر 38۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیار سے سمجھایا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں گندگی پھیلانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہوئے زبان درازی کی۔ زبان درازی مطلب بدتمیزی کی۔ ٹھیک ہے، حاضرین میں سے بعض صحابہ غصے میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نرمی کا سلوک کیا اور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان واقعات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے اور دوسروں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ مشعل راہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، تو ہمیں بھی ان کو اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین۔